اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے اسٹوڈنٹ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے جو ہماری AT انگلش یعنی BA کی انگلش ہے اس کے لیکچر سٹارٹ کیے ہوئے ہیں، اور ابھی ہم جو پوئٹری والے ہیں وہ لیکچر سٹارٹ کیے ہوئے ہیں ہم نے۔ اس سے پہلے جو آپ کی 5 ورڈس کے امپورٹنٹ سٹینزاز ہیں وہ بھی لگ گئے ہیں، اور ایک سمری بھی دا فورسک مہرمن والی ہم نے لگا دی ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم اسی کی جو امپورٹنٹ سمری قبلہ خان ہے انشاءاللہ وہ آپ کو کروائیں گے۔ تو اسٹوڈنٹ چلتے ہیں سیدھے اپنے لیکچر کی طرف۔ آپ ذرا غور سے دیکھیں اس سمری کو، اوپر آپ نے اس کا نیم لکھنا ہے، اور یہ پہلی لائن دیکھنی ہے، سم ٹائم امیجنیشن ورکس لائک آن ایڈکشن اٹ لیٹ یو اسکیپ دا ریئلٹی۔ یعنی شروع میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سم ٹائم بعض کا امیجنیشن یعنی جو آپ کے تخیل میں کوئی چیز آتی ہے نا، وہ کام جو آپ کرتے ہو نا، لائک ایڈکشن، وہ ایک ایڈکشن کی طرح ہوتا ہے، یعنی جس چیز کے آپ عادی ہو چکے ہیں، جس چیز کو آپ کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، اٹ لیٹ یو اسکیپ دا ریئلٹی، یہ آپ کو حقیقت سے کیا کرتا ہے، اسکیپ کر دیتا ہے، حقیقت سے دور جانے کا موقع دیتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ اب دیکھیں، شروع میں ذرا اس کا آپ نے تھوڑا انٹروڈکشن دینا ہے پوئم کا، اس کے بعد اس کی سٹوری لکھنی ہے۔ آپ لکھو گے دس پوئم از ون آف دا بیسٹ سپر نیچرل پوئمز آف دا کالریج۔ کالریج کی جتنی بھی سپر نیچرل پوئمز ہیں، یہ معشوق الفطرت، جو جتنی بھی نظم ہے نا اس کی، مافوق الفطرت جتنی بھی نظمیں ہیں ان میں سے سب بہترین نظم ہے۔ اٹ از ریپرزینٹیو آف دی فینسی امیجنیشن، اٹ از ریپرزینٹیو، یہ ایک بہترین نمونہ ہے کس کا؟ فینسی تصورات کا، اینڈ امیجنیشن اور تخیلات کا۔ یعنی یہ نظم جو ہے نا ایک بہترین نمونہ ہے تخیلات اور تصورات کا۔ دا پوئٹس ونس ریڈ اے بک، ایک دفعہ شاعر نے ایک کتاب پڑھی، دا ٹریول اباؤٹ چائنا، جو کہ چائنا کے سفر کے بارے میں تھی، اینڈ دا قبلہ خان، اور قبلہ خان کے بارے میں تھی۔ یعنی شاعر نے ایک دفعہ ایک کتاب پڑھی جو چائنا کے سفر قبلہ خان کے۔ ہی فیلٹ سلیپ انڈر دی انفلوئنس آف اوپیم، شاعر سو گیا ہیفیوم یعنی افیوم کے نشے کے دوران۔ ہی ہیڈ اے ڈریم، اسے خواب آیا، اباؤٹ دی فیمس ڈوم آف قبلہ خان، قبلہ خان کے مشہور مقبرے کے بارے میں۔ ڈیورنگ اے سلیپ، اس اپنی نیند کے دوران، ہی روٹ سم ورسز اباؤٹ دا بیوٹی، اس نے کچھ اشعار لکھے تھے اباؤٹ بارے میں، دا بیوٹی خوبصورتی کے، دس ڈوم اس مقبرے کے۔ وین ہی ووک اپ، جب جاگا، ہی وانٹیڈ ٹو رائٹ ڈاؤن، وہ لکھنا چاہتا تھا، دوز ورسز، ان شعروں کو یا ان اشعار کو، بٹ ہی واز ڈسٹرب بائی ہز فرینڈ، لیکن اس کے کسی دوست نے اسے ڈسٹرب کر دیا۔ دا پوئم ریمائنڈ انکمپلیٹ، نظم جو ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکی، مکمل نہیں ہو سکی۔ سو دس از آلسو فریگمنٹس لائک اے پوئم آف دا کرسٹی بلز، یہ بھی ایک ٹکڑا ہے۔ فریگمنٹس کا مطلب کیا ہے جی؟ ٹکڑا ہے، جس طرح اس کی پوئم کرسٹی بل ہے۔ یہ نیچے یہ والا جو شعر ہے یہ بھی آپ نے اس کے اندر ایک مطلب ایسے ایڈ کر سکتے ہیں آپ، کیا ہے جی؟ دا مین ہو ہیز نو امیجنیشن ہیز نو ونگس، یعنی شاعر کہتا ہے کہ جو آدمی یعنی نہیں رکھتا نا خیالات، وہ ایسی ہے جیسے کوئی پرندہ بغیر پروں کے ہوتا ہے۔ دا پوئم از اسپیکٹل، شاعر جو یہ نظم ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک اسپیکٹل آف دا لانگ ڈریم، اسپیکٹل یعنی کہ حصہ ہے ایک لمبے خواب کا، لانگ ڈریم لمبے خواب کا۔ ایوری تھنگ ان دا پوئم، ہر چیز جو نظم کے اندر ہے، اے ڈریم لائک، وہ خواب کی طرح ہے۔ کوریج مائنڈ ان دا سلیپ، جو کوریج کا ذہن ہے نیند کے دوران۔ ونڈر تھرو دا پارٹ آف دا اسٹرینج ریجن، وہ مختلف جو علاقے ہیں ان کے اندر کیا کرتا رہتا ہے، وہ اپنے ذہن کو گھماتا رہتا ہے۔ وانڈرز کا مطلب ہے گھمانا یا گھماتے رہنا۔ ہی سیز، وہ کہتا ہے کہ دیٹ قبلہ خان آرڈرز، کہ قبلہ خان نے حکم دیا تھا کہ بلٹ بنایا جائے، بیوٹیفل خوبصورت ڈوم مقبرہ فار ہم، اس کے لیے، نیئر دا ریور الفا، دریائے الفا کے قریب، ان ایگزینڈو میں، این ایریا آف 10 اسکوائر میل، تقریباً 10 مربع میل کا جو علاقہ تھا، واز سراؤنڈیڈ، اس کے گرد گرد بنائی گئی بائی اے بگ وال، ایک بہت بڑی دیوار، ود اے مینی اسمال ڈومز، اور جس کے اندر کئی سارے چھوٹے چھوٹے مقبرے بنائے گئے۔
These were the mountains, hills, there was mountain, وہاں پر پہاڑ تھے, پہاڑیاں تھی, دریا تھے, فورسٹ جنگل تھا, in this land, اس زمین پر. یعنی جو انہوں نے 10 مربع اسکوائر ایریا کور کیا تھا اس کے اندر جنگل, پہاڑ اور سب کچھ تھا. The river Alpha, دریا الفا was flowing out, وہ بہتا تھا, big cave, ایک بہت بڑی غار سے, at the slope of the mountain, ڈھلوان, پہاڑی کے بالکل ڈھلوان سے. The river came down, دریا نیچے آ جاتا, to the level land, ہموار زمین میں, and began to flow, اور بہنا شروع کر دیا slowly, آرام سے. The beautiful dome, خوبصورت مقبرہ, was built, تعمیر کیا گیا, near the river, دریا کے قریب, and or its reflection, اس کا عکس, was falling in the clear, نظر آتا تھا صاف واٹر, پانی کے اندر, of the Alpha, دریا الفا کا. یعنی اس دریا کا جو عکس تھا وہ صاف پانی کے اندر نظر آتا تھا. قبلہ خان heard, قبلہ خان کو سنائی دیتی تھی, the war crisis, یعنی war crisis مطلب جنگجوؤں کی آوازیں, his ancestors, اس کے باپ اجداد کے اندر, اس مقبرے کے اندر. قبلہ خان کو اپنے باپ اجداد کے جنگجو تھے, ان کی چیخیں سنائی دیتی تھی. Poet has given a very beautiful, شاعر نے بڑا خوبصورت and romantic, اور ایک محبت بھری, made, اس ایک دوشیزہ یعنی لڑکی کا بھی ذکر کیا ہے, who was deceived by her dominant lover, جس کو اس کے مطلب جو بے رحم عاشق تھا اس نے اس کو دھوکہ دیا تھا. by the woman waiting for her dominant lovers, یہاں آپ نے شعر بھی لکھنا ہے کہ خاتون جو ہے وہ اپنے سنگ دل محبوب کے انتظار میں کھڑی رہی. This poem is the woman, خاتون, waiting, کھڑی رہی, her dominant lovers, اپنے سنگ دل محبوب کے. This is the poem. اسٹوڈنٹ یہاں تک جو آپ کی تقریباً مطلب سمری ختم ہو چکی ہے, لیکن اینڈ میں جو اس کے اینڈ کرنے کے الفاظ ہیں وہ بھی آپ نے ضرور لکھنے ہیں. This poem is the most romantic poem of the Coleridge and has all the qualities in the beautiful romantic poetry. یہ نظم کوریج کی سب سے خوبصورت نظم ہے اور اس کے اندر ساری رومانٹک خوبیاں پائی جاتی ہیں. The beauty of the atmospheres, ماحول کی خوبصورتی, ماحول کی خوبصورتی, atmospheres, adds, وہ بڑھا دیتی ہے, dream of the poem, خواب, نظم کے خواب کو, the mountains and the green hills, پہاڑیاں اور خوبصورت پہاڑ, and the rivers, اور دریا, make the poem very effective, اس سے جو اس کا جو ذکر کیا جاتا ہے اس سے نظم بہت ہی مطلب افیکٹو اور مؤثر کن بن جاتی ہے. پھر اس کے اندر یہ آپ نے شعر ایڈ کرنا ہے, and here was the forest, a cincher of the hills, جنگل ہے وہاں پر, پرانی پہاڑیاں, enfolding the sunny spots of the greenery, جنہوں نے سرسبز دھوپ کے ٹکڑے کو جیسے سرسبزیں نے گھیرا ہوا ہے ایسے لگ رہی ہیں. The beautiful picture of the magic, خوبصورت تصویر, میجک وہ جادو, اینڈ میوزک, اور وہ گانا, اسٹائل از گیو ان دا پوئم گریٹ اٹریکشن, وہ جو اس نے ایک مطلب کیا ہے, بیوٹیفل پکچر, خوبصورت تصویریں جو اس نے کھینچی ہیں کسی منظر کی, میجک جو اسے جادو دکھایا, اور میوزک آف دا اسٹائل آف دا گیون, اور اس طریقے کا ایک میوزک جو اس نے اس کا اسٹائل بنایا, پوئم از گریٹ اٹریکشن, نظم کے اندر بڑی اٹریکشن ہے. اٹ ریفلیکٹ دا ونڈرفل امیجنیشن, اس سے بڑے خوبصورت تخیل کا اظہار ہوتا ہے دا پوئٹ, شاعر کے, ہز امیجنری, اور اس کی جو امیجنری بیان کرنے کی ڈسکرپٹیو پاور ہے, یعنی تخیل کو بیان کرنے کی, امیجنری تخیل, دا ڈسکرپٹیو بیان کرنے کی پاور قوت آف دا پوئٹ ہے. اٹ از دا بیسٹ, یہ بہترین ہے, اینڈ وداؤٹ ڈاؤٹ فل, اور بغیر کسی شک کے, دس پوئم از دا ماسٹر پیس آف دا کوریج بیوٹیفل رومانٹک پوئٹری. کوریج جتنی بھی رومانٹک پوئٹری کی ان کا یہ ماسٹر پیس ہے, یعنی ایک شاہکار قسم کی نظم ہے. تو اسٹوڈنٹ یہ اب جو ہے آپ کا قبلہ خان ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ جو اگلا لیکچر ہوگا نا وہ ہمارا تھنگس آف بیوٹی پر ہے. انشاءاللہ وہ والی پوئمز ہی ہم آپ کو کرواتے ہیں. السلام علیکم.